قربانی ہم لیتے ہیں. اب ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی بیماری آ گئی ہے. وہ کون سی بیماری ہے جی؟ قربانی کرنے کا کیا فائدہ؟ سنیں میری بات غور سے سنیں، خصوصاً میرے نوجوان بھائی. قربانی کرنے کا کیا فائدہ کہ تمہارے ہمسائے میں کوئی بیوہ بیٹھی ہے، یتیم بچے بیٹھے ہیں، کسی غریب کی بچی کی شادی کر دو، کسی فلاں کو گھر دے دو، کسی کو پانی دے دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو. حج کرنے کا کیا فائدہ؟ تم اپنے محلے میں دیکھو، کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، ان کی بچیوں کی شادی کرو، ان کو گھر دو، ان کو فلاں کرو. یہ کیا تم حج کرنے؟ حج کیا کرنا؟ حج کو کیا کرنا؟ قربانی کو کیا کرنا؟ فلاں کو چھوڑو، ان کو یہ کام کرو. بھائیو وہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے. تم اللہ کی شاعر کے مقابلے میں کیوں لاتے ہو؟ جب بھی حج آتی ہے، جب بھی قربانی آتی ہے، سوشل میڈیا پہ یہ کیوں چرچے ہوتے ہیں؟ تو چھوڑو یار، مجھے کیا کرنا ہے؟ تم کسی غریب کو دے دو، کسی مسافر کو دے دو، کسی محتاج کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتیم نہیں تھے، غریب نہیں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، علی کے زمانے میں کیا میرے نبی نے قربانیاں نہیں کی؟ میرے نبی نے 100 قربانی کی ہے، 100 اونٹ قربان کی ہے. آپ نے کیوں نہیں کہا یتیموں کو دے دو، قربانی چھوڑو؟ ابو بکر نے کیوں نہیں کہا یتیموں کو دو، بیوہ کو دو، ضرورت مندوں کو دو، قربانی کو چھوڑو، حج کو چھوڑو؟ میرے نبی نے حج کی، صحابہ نے حج کی، قربانیاں کی. کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ میرے نبی نے قربانی زندگی میں توڑی. کیسے یہ لوگ ہیں جو شاعر اتنا ہے اللہ کی شاعر نشانی ہے، ان کو ایسے لوگوں کو دور کرتے ہیں. قربانی نہ کرنا، قربانی نہ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان کھول کے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود، پیسہ ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا بندہ، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. ہم سمجھتے ہیں ایسے ہی، ہم دیکھتے ہیں میڈیا پہ آتے ہیں، جو آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے، کتنا پیارا ہے، یہ دیکھو رفاع عامہ کا کام کر رہا ہے، غریبوں کو دے رہا ہے، یتیموں کو دے رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، دو غریبوں کو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، بیوہ کو دو، ضرورت مندوں کو دو، وہ بھی نیکی ہے. لیکن جو رب نے کہا ہے کہ حج کرو، تم پہ فرض ہے، تم فرض کے تعارف ہو گے، تم کیا ہو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی تم پہ لازم ہے، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی لازم ہے. نہیں کرو گے تو پھر یہ تو سال میں ایک دفعہ آتی ہے. یتیموں غریبوں کی تو مدد ہر وقت ہو، کسی وقت بھی کر سکتے ہو. لوگوں کو اللہ کی عبادات سے، فرائض سے دور کیا جا رہا ہے. تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ؟ میں سوچ کے تنگ رہ جاتا ہوں. عام بندہ تو پاگل ہو جائے جس کو علم نہیں. ایسے گندے لوگوں کو سن کے نماز کا کیا فائدہ؟ اور نماز پڑھتے ہو کیا فائدہ؟ تمہاری نماز نہیں، تمہارا ہزار بھوکا ہے، تمہارا فلاں بھوکا ہے، تمہارا فلاں ایسے، تمہارا فلاں ایسے، تمہارا فلاں نیکی ہے. ایک بندے کے پاس نہیں، وہ کیا نہیں؟ جس کے پاس ہے وہ گنہگار ہے، جس کے پاس نہیں وہ کیا کرے؟ لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تم نماز پڑھتے ہو، اس کا کیا فائدہ تمہاری نماز کا؟ اللہ فرائض سے دور کیا جائے. قربانی ہر گھر پہ لازم ہے، یاد رکھنا، ہر گھر پہ لازم ہے ایک قربانی.